زمانے میں غدیر ایک بہت بڑا واقعہ تھا، غدیر ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یعنی رسول خدا نے لاکھ سے زیادہ حوثیوں کے درمیان میں وہ آخری خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد مولا کی ولایت کا اقرار لیا لوگوں سے، باقاعدہ اعلان کیا، اور دیکھ لیں کہ رسول کا زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا وہ، اس سے پہلے رسول نے حج بھی نہیں کیا، یعنی رسول نے صرف ایک حج کیا ہے، اور پوری دنیا کے حاجی اس میں آئے ہوئے تھے، پوری دنیا میں پیغام گیا، اور پھر دیکھو اس خطبے کو، اس واقعے کو محدود کر دیا گیا، یعنی مولا علی کی ولایت کی وجہ سے اس کو محدود کیا گیا۔ لوگ آج حالت یہ ہے کہ لوگ اس کو مکمل طور پر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو اسی لیے امام علی رضا نے فرمایا کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ محرم بھی اسی طرح محدود ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی روایات گھڑ لیں۔ تو یہ ابھی تک خدا کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسا نہیں ہوگا، لیکن دشمن کی سازش ہے کہ یہ ایسا ہو۔ ہمارے اندر کے دشمن بھی، ہمارے باہر کے دشمن بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، کل سے میں بڑی غور کر رہا ہوں۔ یہ جمن شاہیوں کا ایک ہمارا گروپ ہے، شیعوں کا، ایک جمن شاہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک اور گروپ ہے ان کا باقاعدہ طور پر۔ طالب شاہ صاحب ایک تھے مولانا، شروع میں تو وہ بڑے اچھے تھے، لیکن پھر انہوں نے ایک علیحدہ گروہ بنا لیا۔ پھر جعفر و زمان اس کے بیٹے ہیں، وہ انہوں نے ایک سازش تیار کی انگریزوں نے اور جمن شاہیوں نے۔ مثلا سازش یہ ہے کہ بیویوں کے نام نہیں لینے مجلس میں۔ میری بات کو ذرا غور سے سنو، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے آج کل، خاص کر کہ بیویوں کے نام نہیں لینے۔ اکثر ذاکرین نام لیتے اور پھر کچھ اشارتاً، مثلا چھوٹی سینڈ، بڑی سینڈ، معصومہ، بچھوڑے والی سینڈ، اس طرح نام ہے نا، یہ نام ہے ذرا میں اکثر یہی کہتا ہوں یار غور آپ کرتے نہیں ہیں لوگ۔ اچھا مثلا اب آج سے 200 سال بعد یہ سازش اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک نعوذ باللہ بیویوں کے کردار کو ختم کر دیا جائے، کہ پتہ ہی نہ ہو کہ بندی سینڈ کون ہے، جبکہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ ان کو نہیں ملانا چاہیے۔ ان کا تو نام، ان کا تو کردار عین اسلام ہے، عین دین ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بی بی مریم کے نام سے سورہ مریم نہ وہ مطلب کرتے، سورہ نور میں بی بی مریم کا نام نہ آتا۔ اور پھر آگے دیکھیں، اگر یہ گناہ ہے مثلا تو آپ مجھے دکھائیں حدیث قصہ میں ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ کدھر لے جائیں گے ہم اس بات سے؟ نام بی بی کے تعارف سے ہو رہا ہے نا حدیث قصہ میں، حدیث قصہ میں بی بی مرکز ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں جی بھائی نعوذ باللہ کر رہے ہیں نہیں لینا چاہیے، اچھی بات نہیں، گناہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ، ایک سوال ہے، پنجتن پاک کا نام ہے، اس میں بی بی کے نام کو تم کدھر لے جاؤ گے؟ ذرا بتاؤ، کیا درمیان میں لکھو گے خالی ولن علی سین، یا اچھا محمد علی حسن حسین، درمیان میں کیا کرو گے وہاں؟ بتاؤ مجھے، یہ جو نہیں لیتے نام یہ کیا کریں گے وہاں پر؟ پنجتن پاک میں تو بی بی کو نہیں نکال سکتے، چہاردہ معصومین سے بی بی کا نام نکال سکتے نہ؟ نہیں نکال سکتے نا۔ تو پھر یہ کیا سارا اس لیے کہ یہ کردار ختم ہو جائے، یہ نام ختم ہو جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے۔ آج آپ نہ سوچیں آج کے بعد ہزاروں سال پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، تو یہ مختلف سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے مذہب کے خلاف۔ پھر دیکھیں اگر یہ بی بی کا نام مثلا نہ لیا جائے، اب یہ جو رسول خدا مبالہ والے دن بی بی کو لے کے گئے، اگر چاروں چلے جاتے بی بی کے علاوہ، حضرت محمد چلے جاتے، حضرت علی چلے جاتے، امام حسن اور امام حسین چلے جاتے، اگر یہ شخصیات بد دعا کرتی تو ان پہ عذاب تو آ جانا تھا۔ بی بی کو کیوں لے کے گئے؟ بی بی کا تعارف کیوں کروائے گے؟ اگر ہم یہ نام نہیں لیں گے تو کل دوسری بیٹیاں پھر آ جائیں گی سامنے، پھر کون سی بی بی گئی ہے بھائی مبالہ میں؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا اختی زینب، میں غور سے یہ جملہ سننا، لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، امام حسین فرما رہے ہیں اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ وہاں پر امام صرف یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل۔ مولا نے جو اگر مولا کو نہیں پتا تھا کہ میری بہن کا نام مجمع میں آئے یا نہ آئے، تو مولا کہہ رہے ہیں یا اختی زینب، اور پھر بی بی زینب نے جو درباروں میں خطبے دیے تو بی بی نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک بہت بڑی بات ہے یہ، اور یہ شروع ہو رہی، اس لیے امام رضا نے فرمایا کہ محرم کو مناؤ بھرپور طریقے سے، تاکہ کل لوگ کہیں غدیر کی طرح محرم کی اس واقعے کو نہ بھلا دیں۔ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ حیدرآباد تھل میں ہم نے محرم
बड़े भरपूर तरीके से मनाए। हर मोमिन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। किसी ने लोहे पड़े हैं, किसी ने मातम किया है, किसी ने सबीलें लगाई हैं, किसी ने लंगर का इत्माम किया है, किसी ने फाका कशी करवाई है, किसी ने फाका खोलवाए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर स्पेशल जो है ना, अल्लाह ताला ने यानी इमाम हुसैन ने हमारी ड्यूटियाँ लगाई हैं। आप दूसरी तरफ अंदाज में ये कह सकते हैं तो एक ड्यूटी कर रहा है, दूसरा दूसरी कर रहा है, तीसरा तीसरी कर रहा है। तो हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इमाम हुसैन ने जो हमारे जिम्मेदारियाँ लगाई, हमने उसको भरपूर तरीके से निभाया और इंशाअल्लाह अगले आने वाले दिनों में भी निभाएंगे। और बाकी करबला का मकसद बात हुई है, लेक्चर कोई नए नहीं होते। करबला का मकसद क्या है? रोना है, रुलाना है, मातम करना है, रोने का नहीं। करबला एक बड़ी अजीम बहुत बड़ी फील्ड है, हर चीज करबला में है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो करबला का कोई फायदा नहीं, झूठ बोलोगे तो करबला का कोई फायदा नहीं, गीबत करोगे तो करबला का कोई फायदा नहीं, दोस्तों की आपस में लड़ाइयाँ करवाओगे तो करबला का कोई फायदा नहीं, छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी करोगे तो कोई फायदा नहीं, बड़े की इज्जत नहीं करोगे तो करबला कोई फायदा नहीं। ये सारा करबला है। करबला एक नाम है। करबला इमाम हुसैन और यजीद दो किरदारों का नाम है। करबला की इस जंग के बाद हुसैन और यजीद दो किरदारों का नाम है, हक और बातिल, हुसैन और यजीद, हुसैन और यजीद। ये ज़हन में रख लो। और फिर मौला के मानने वाले ये छोटे छोटे बच्चे, पहले हम छोटे होते थे तो और बड़े हमसे होते थे, फिर हम बड़े हो गए तो ये छोटे हो गए, फिर आपके आगे और छोटे हो गए। ये एक सिलसिला जारी है क्योंकि हमने आने वाली नस्लों में ये चीज़ें देख के जानी, ईमानो ईमानी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आपके बड़ों ने आप तक ये अमानत पहुंचाई, क्या आपने आगे ये दी है, मुंतकिल की है ये चीज़। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम गुनाहगार होंगे। तो इसलिए ये छोटे बच्चे जो हैं इंशाअल्लाह हम मुहर्रम के बाद इनका बाकायदा सिलसिला शुरू करेंगे, कोई इस प्रोग्राम का इनका बाकायदा यूनिट बनाएंगे, क्योंकि अब काफ़ी गैप आ चुका है। पहले जो लोग थे दोस्त वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब बीच में 8-10 साल हमारी तंजीम में लोग नहीं हो सके। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिले हम शुरू करेंगे। ये बच्चे जो हैं खासकर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाले, इनके हम ग्रुप्स बनाकर इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटियाँ लगाएंगे, तरबियत के हवाले, अखलाकियात के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो गरीब स्टूडेंट हैं उनकी यूनिफॉर्म और बुक्स के हवाले से, उनकी ट्यूशन के हवाले से इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे आप सारे दोस्तों के ताउन से। हमारे दोस्त अगर चाहे ना तो हर काम कर सकते हैं। इस दफ़ा आपने देखा कि हमने एक नई जगह पे एक सबील लगाई, वहाँ पे बैसर पे जो लगाई, और खुदा का शुक्र है कि हमारे दोस्त इसमें कामयाब हुए। तो आप सारे दोस्तों की ताउन की वजह से हुआ है। तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए लगे अगली सबील पे। ये हुआ आप दोस्तों के, कोई अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखना। कोई एक बंदा, तंजीम का मकसद भी यही होता है। मौला अली को जब ज़रब लगी है ना, तो मौला ने एक वसीयत की है अपने बेटों को। मौला ने एक वसीयत की है अपने बेटों को कि उसीकुम बेतकवल्लाह व नज़्म अमरिकुम, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे हसन और हुसैन बेटो, ये पैगाम खुद भी नोट कर लो और आने वाली नस्लों तक भी ये पहुंचा दो कि तक़वा इलाही अख्तियार करो और अपने अमूर में तंजीम पैदा करो, यानी मुनज़्ज़म हो जाओ। करबला में भी एक तंजीम थी ना, वरना एक तरफ 72 और दूसरी तरफ हजारों और लाखों लोग थे। तो इमाम ने एक तंजीम वहाँ पर मुनक़िद की। नाम आप उसको कोई भी दे सकते हैं, तंजीम कोई भी बना सकता है, ये भी ज़हन में रखना। तंजीम मसलन डाकू बनाए तो उनकी प्लानिंग ये होगी कि हम चोरी किस तरह करेंगे, ठीक है। तंजीम अगर ताजिर बनाए तो उनकी प्लानिंग ये होगी कि हम अपने सौदे किस तरह बेचेंगे, ये जैसे अंजुमन ताजरान होती हैं। तंजीम अगर सियासी बनाए, जैसे ये सियासी जमातें हैं, तो मकसद ये है कि हम इक़्तिदार में कैसे आएंगे। तंजीमें अगर मजहबी बन जाए, जैसे मजहबी बनी हुई है, तो मतलब ये है कि मकसद किसी पे इकट्ठा होना, उसको तंजीम कहते हैं। और मौला हुसैन की सबसे बड़ी तंजीम थी 10वीं वाले दिन। एक तरफ 72 और लाखों का मुकाबला जो मौला ने किया, मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगाई कि आपने फ्रंट पे लड़ना है, आपने दरमियान में लड़ना है, आपने आखिर पे लड़ना है, आपने खैमों की हिफाजत करनी है, आपने बच्चों को दिलासे देने हैं, आपने खैमों के अंदर बीवियों को दिलासे देने हैं। मकसद ये कि मौला ने भी एक तंजीम पैदा की है और हर जगह भी इसी तरह होता है। आज दुनिया पूरी, मसलन वर्ल्ड में देख लें, यूएनओ क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है, उसके बाद OIC है, उस मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, तंजीमें हैं, हर किसी मकसद ये होता है कि एक हसूल तक पहुंचना, वो तंजीम है। हमारा मकसद क्या है कि हमारी अपने बच्चों की तरबियत करना। हमारा कोई नहीं है कि हमने कोई इलेक्शन लड़ना है, खुदा न खास्ता, या कोई ऐसी बात। हमारा मकसद ये है कि हमारा एक बच्चा जो है वो कुरान पढ़े, वो मस्जिद में जाए, वो नमाज पढ़े, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ हो। ये है तंजीम हमारी, ठीक है ना। यानी मौला हुसैन के रास्ते को जिंदा रखना, उस पर अमल करना, अपने बच्चों की तरबियत करना, ये तंजीम है।
اور کوئی مطلب اس میں نہیں ہے، خدا نخواستہ کو کام کرنا پڑتا ہے تو کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ مقصد ہے جو ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، جو ہم پچھلے کچھ سالوں میں اس حوالے سے سست روی کا شکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. تو یہ اصل میں یہ ہے اسٹوڈنٹ کی تنظیم، جو ہماری تنظیم ہے ISO. پہلے امامیہ یعنی شیعہ، پھر اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم، اس کے بعد آرگنائزیشن یعنی تنظیم. پہلے مطلب یہ شیعہ ہو، پھر اچھا طالب علم ہو. نلیکوں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. اچھا طالب علم ہوگا تو وہ اس میں آئے گا، پھر اس کے بعد ہوگی تنظیم. تنظیم کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. باقی دوستوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک امامیہ سبیل فنڈ کے نام سے ایک ہم اجرات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا مقصد کے لیے. اس میں محرم الحرام میں ویسے ولادت شہادت پر جمعے پر اس سبیل کے حوالے سے ہم یہ کریں گے. آپ دوستوں گھروں میں جو منتیں ہوتی ہیں جس کو ہم اللہ واسطہ کہتے ہیں، مطلب چنوں کے بعد اکثر جو ہیں دوست ان کے پاس پیسے آتے ہیں، چنے آتے ہیں، ایسے 4-5 دے کے چڑھا کے چلو. اس طرح کا آپ کو کوئی فنڈ ہے، کوئی منت ہے تو آپ اس میں آپ جمع کروا سکتے ہیں کسی بھی دوست کے پاس، تاکہ انشاءاللہ اگلے سال اس کو ہم اور منظم انداز سے بازار میں بھی کریں گے. ویسے جمعے میں بھی پہلے دوست کرتے ہیں، پھر ہم ریگولر کریں گے گرمی میں، اور محرم الحرام میں بھی. باقی آپ کے جو بچوں کے کوئی پروگرام وغیرہ ہوں گے اس میں انشاءاللہ ہم ان کو انعامات بھی دیں گے اچھی طرح کے. ان کو سیر بھی کروائیں گے کبھی لاہور، فیصل آباد، مری وغیرہ کی. تو یہ ہمارے پروگرام میں یہ چیزیں شامل ہیں. بچوں کو مولا کا آخری میری بات، مولا کا فرمان ہے کہ بچے کا ذہن خالی زمین کی مانند ہے، اس میں جو چیز بو گے وہی کاٹو گے. اگر گندم بو گے زمین میں تو گندم ہوگی، چنا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو ہے نا لائف، یہ ایج جو ہے نا بچوں کو یہ تربیت کرنے کی ہے، ورنہ اس کے بعد جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کسی قابو نہیں آتے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اگر آپ دوستوں میں سے کوئی تجویز دینا چاہے، کوئی مشورہ دینا چاہے تو وہ بالکل یہاں دے سکتا ہے، چاہے بیٹھ کے بھی دے، اپنی سرائکی زبان میں بھی دے. تو یہ میری چند گفتگو آپ کی گزارشات آپ کے ساتھ تھی. اگر آپ میں سے کوئی اچھے انداز سے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں سننے کے لیے بھی اور اس پہ عمل کرنے کے لیے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کوئی اس میں سے اگر کوئی آپ میں سے بات کرنا چاہے تو اس کو اجازت تو دو نا. 5 منٹ کا پھر نہیں یہ قابو آتے نا. یہ 5 منٹ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ میں سے کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہے